عمران خان کو یہ کہنے کی اجازت ہے کہ ان کے اوپر حملہ کس نے کیا، لیکن ہمیں یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ حملہ عمران خان نے خود ان کے اپنے اوپر کروایا۔ عمران خان کہتے ہیں مجھے 4 گولیاں لگیں، وہ چاہے 6 بھی کہہ دیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خان صاحب آپ کو تو گولی لگی ہی نہیں۔ اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا کہ کیوں نہیں لگی، اور میں آپ کو ثبوت دکھاؤں گا اس کے، اگر آپ کی عقل مانے اور اگر آپ کسی سیاسی جنون میں مبتلا نہیں ہیں تو یقیناً آپ کی عقل اس بات کو مان جائے گی۔ عمران خان کہتے ہیں مجھے گولیاں لگی اور میری جان بھی جا سکتی تھی، لیکن ہمیں یہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ عمران خان کو 2.5-3 گھنٹے کی مسافت پہ لا کے صرف اور صرف شوکت خانم کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ گولی کنٹینر کے اندر ایک آئی ہے، میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں، آپ یہ تصویر دیکھ لیں کہ ایک گولی کنٹینر کے اندر آئی ہے اور یہ ایک سوراخ ہے اس کے اندر، لیکن زخمی 11 بندے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ گولیاں کہاں سے آئیں؟ اور اگر یہ گولیاں کہیں اوپر سے آئیں تو پھر زخمی پیٹ سے اوپر ہونا چاہیے تھا۔ یہ سارے کے سارے شخص پیروں سے زخمی کیسے ہو گئے، جبکہ پیروں کے سامنے تو 4 فٹ کی ایک آپ ریلنگ کہہ سکتے ہیں جو کہ آگے تھی اور جس کے اوپر عمران خان ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے تھے۔ گولی ایک آتی ہے، 4 عمران خان کو لگ جاتی ہے، 11 بندے اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ سمجھ سے باہر ہے۔ وہ شخص جس نے جو کیمرے کے سامنے آیا، پستول لہراتا ہوا سامنے آیا، اس کو پکڑنے والا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جب اس کو پکڑا تو جو فائرنگ تھی وہ ہوا کے اندر فائرنگ ہوئی، وہ فائرنگ جو ہے وہ کنٹینر پر نہیں ہوئی۔ اگر وہ کنٹینر پہ ہوتی تو یقیناً بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوتا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فائرنگ کہا یہ جا رہا ہے کہ سامنے ٹیرس سے ہوئی یا کسی بھی جگہ سے ہوئی، وہ فائرنگ ہوئی اور وہ ریلنگ سے گزر کے، کیونکہ پیروں کو تحفظ تو وہ ریلنگ دے رہی تھی، تو صرف ایک گولی کا نشان کیوں ہے؟ اس چیز کی ہمیں بالکل بھی یہ بات کسی سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ لوگ غصے میں آ جائیں گے۔ دے ول سے کہ دس از اسکریپ، تم پاگل ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یا جو بھی الفاظ ان کے دماغ میں آ سکتے ہیں، استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، یا وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور کچھ تو ماشاءاللہ اپنا خوب گالیاں دے کے اپنی تسلی کرتے ہیں، اپنا کیتھارسس نکالتے ہیں۔ لیکن یہ سوال جنم لیتے رہیں گے کہ خان صاحب کا آپ ایکس رے اٹھا کے دیکھ لیں، خان صاحب کا آپ ایکس رے اٹھا کے دیکھ لیں، خان صاحب کے باڈی کے اندر یا تو وہ لوہے کے ٹوٹے ہوئے ذرات ہیں پیر کے اندر پنڈلی کے نیچے، یا پھر وہ چھرے ہیں جو کہ لگے ہیں۔ اب ہمیں یہ کہنے کی بھی جرات نہیں ہے کہ شاید کنٹینر کے پیچھے ہی کوئی ایسا کریکر رکھا ہوا تھا جو پھٹا ہے، اور اس کے بعد وہیں پہ جو لوگ تھے ان کے پیروں کے اندر جو ہے اس طرح کے فریکچرز آ گئے، اور جو آپ چھرے کہہ سکتے ہیں یا گولیاں کیوں ہمیں کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں گے تو ہماری عقل کے اوپر لوگ شک کرنا شروع کر دیں گے، کہیں گے نہیں یہ تو پاگل ہیں، یہ تو ون سائیڈڈ ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، یہ اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ بات سوچنے والی ہے، سوچیں اس کے اوپر کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ ایک ریلنگ کے پیچھے کھڑے ہوئے شخص کو کچھ لگ جائے اور ریلنگ کے اندر کوئی فرق ہی نہ پڑے اس کا، اور کنٹینر کے اندر خون ہی خون ہو، اور سب کو پیر کے جو باڈی کا جو نچلا حصہ ہے وہاں پہ وہ ہٹ ہوئے میں ہو، اور سراغ نہ مل رہا ہو کہ گولی کہاں سے آ گئی، اوپر آسمان سے آ گئی، جبکہ وہ جو شخص دکھایا گیا وہ تو نیچے تھا۔ اور اگر کسی نے سامنے سے بھی ماری ہے تو سامنے سے مارنے والا شخص بھی تقریباً اسی جگہ سے مارے گا، وہیں سے گولی گزارے گا، ریلنگ جہاں پہ پیر تھے کہیں اور سے تو گزار نہیں سکتا۔ معاملہ بڑی پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کو استعمال کس نے کیا ہے، اس سائڈ سے استعمال ہوا ہے یا اس سائڈ سے استعمال ہوا ہے، لیکن انٹرسٹ کسی کا بھی نہیں ہے معاملات کی حد تک پہنچنے کے لیے۔ اصل چیز ہے عوام کے سینٹیمنٹس، عوام کی ہمدردی، عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل کے گھیر کے ان کو کسی ایک مقام تک پہنچانا اور ان کو بتانا کہ دیکھو یہ ہوتا ہے تمہارے ملک کے اندر، جبکہ پیچھے سے بیک ڈور ڈیلیں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے پریشر ڈالنا ہے، اگلی پارٹی کو پریشرائز کرنا ہے۔ اب پورے ملک کے اندر ایک غدر مچا ہوا ہے، چاہے آپ فیض آباد کو دیکھ لیں، چاہے آپ کراچی کو دیکھ لیں شاہراہ فیصل کو، چاہے آپ لاہور میں آپ گورنر ہاؤس کو دیکھ لیں، اور ارد گرد چھوٹے چھوٹے مقامات پہ بے تحاشا گراؤ جھلاؤ مار دھاڑ پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار اگر میں سپورٹ کرتا ہوں کسی کو
تو کیا کسی بھی سپورٹر کے لیے یہ کام اتنا آسان ہوتا ہے کہ وہ گھر سے نکلے اور گھر سے نکل کے سڑک پہ جا کے کئی گھنٹے جو ہے وہ جا کے کہ پولیس کے ساتھ مقابلہ کرے، آنسو گیس کھائے، شیلنگ کھائے؟ یقیناً وہ کسی ڈیوٹی کے اوپر ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، اور ملک کے اندر 22 کروڑ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ ایک جگہ پہ ہو رہا ہے، چند 100 لوگ یہ کر رہے ہیں، لیکن اس ملک کا انجام کیا ہو سکتا ہے یہ سب کے سامنے ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ سارے واقعے کا فائدہ کس کو ہے، کون ہے اس سارے واقعے کا بینیفیشری، لیکن ہمیں یہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہمیں یہ کہنے کی اجازت ہے کہ اس سارے کے سارے معاملے کا بینیفیشری عمران خان ہے، عوام کے جذبات اس کے ساتھ ہیں۔ پہلے ارشد شریف مرحوم کا جو ہے قتل ہوا، سارا کا سارا فائدہ عمران خان کے ساتھ جذبات سارے مل گئے، اب پھر یہ واقعہ ہوا، سارے کے سارے جذبات اور عمران خان کی شہرت میں اضافہ ہو گیا۔ یہ کس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ دوسری طرف ڈفر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دماغ بند ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ چیزیں سوچتے نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ ان کے سوالات میرے پاس بہرحال نہیں ہیں۔ تو پہلے لیٹر لہرایا جا رہا تھا ہر جلسے کے اندر، اب ایکس رے لہرائے جائیں گے ہر جلسے کے اندر اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور آپ دوسری طرف دیکھیں کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کتنے سکون سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کافیاں پی رہے ہیں، برانڈ کے کپڑے پہن کے سردی کے اندر بس آگے ہیٹر چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا لیڈر اس طرح کے ہوتے ہیں؟ ملک اس وقت کن حالات سے گزر رہا ہے؟ کیا یہ وہ وقت ہے جس وقت آپ باہر بیٹھے رہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کی قربانیاں جو ہیں دینی ہے، عوام نے دینی ہے۔ یہ لیڈر تو حکمرانی کرنے کے لیے ہیں، یہ آئیں گے اس وقت جب سارے معاملات طے ہو چکے ہوں گے، ان کے لیے گراؤنڈ بن چکا ہوگا، یہ آئیں گے اور آ کے پھر بتائیں گے کہ دیکھو ہم نے اس ملک کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ یہ بدقسمتی ہے، اس قوم کی بدقسمتی ہے، اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ یہ سب سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور ہر شخص اپنے چکروں میں لگا ہوا ہے، نہ کوئی عوام کی سوچ رہا اور نہ ہی کوئی ملک کی سوچ رہا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔